ورڈز. تو آپ کا جو شو پیس ہے نا، شو کیس، وہ سندھ ہے، حکومت سندھ ہے. 15 سال کی جو بے حسی تھی، 15 سال جو ہمارے موقع چھینے گئے، جو جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی گئی، ہمارے بچوں کا کوٹا مارا گیا. مجھے امید ہے کہ صدر صاحب نے جو خطاب کیا، اب ان کے عمل سے، ان کی اپنی صوبائی حکومت اس عمل سے یہ ثابت کرے گی کہ ان کی نظر میں دیہی سندھ اور شہری سندھ ایک ہے، اور شہری سندھ ہماری ترقی کا انجن ہے، کراچی ہماری ترقی کا انجن ہے، ہماری معیشت کا مرکز ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اور کراچی کب چلتا ہے؟ جب اس طرح کی ایکسپو کا اہتمام ہوتا ہے. یہ کراچی کی لائف ہے، یہ کراچی کی زندگی ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنا ایک بہترین جو آپ نے اہتمام کیا، لوگوں کو امید دی، انہیں ایک موقع دیا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا. پھر ہمیں تو اس کو صنعت کا درجہ دے کر، انٹیریئر اور فرنیچر ڈیزائننگ کو صنعت کا درجہ دے کر اس کی اکیڈمیز بننی چاہیے، لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے. ایک بہترین ووڈ ہمارے یہاں دستیاب ہے، اس ووڈ کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، فارمنگا کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آگہی میں ہمیں دینی چاہیے. اس کے اکیڈمیز بننی چاہیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے، اس بزنس کی طرف آنا چاہیے. اور صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو چھوٹے قرضے دینے چاہیے. اس طرح کے کاروباری اور تاجر حضرات کا ہاتھ تھامنا چاہیے، سرپرستی کرنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. یہ ہمارے ڈیزائن انٹیریئر کے فرنیچر جب ایکسپورٹ ہوگا تو ہمیں زر مبادلہ ملے گا. ہمیں فرنیچر کے بدلے ڈالرز چاہیے، ہمیں انٹیریئر کو سجا کر ڈالرز چاہیے، تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور سر اٹھا کر چلیں اور سر اٹھا کر جئیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. یہاں جو ہوا چل رہی ہے یہ چراغ ہیں، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. پھر سے پڑھ دوں، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، ارے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بھیا، پاکستان میں مختلف لوگوں کا ضمیر مختلف وقتوں پر جاگتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. میرے خیال میں منس السیاسی برادری، جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں یا جو جماعتیں حکومت میں ہیں، دونوں پر یکساں برابر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری، گیس کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلوں، گیس نہ آئے بل دینے ہیں، بجلی نہ آئے بل دینے ہیں، پانی نہ آئے بل دینا ہے. تو اب یہ بے حسی اور بے ضمیری اور یہ جو مجرمانہ غفلت ہے، اس سے ساری سیاسی برادری کو باہر نکلنا ہے. اور میں اپنی جماعت کو، خود کو بھی اسی برادری کا حصہ سمجھتا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ کمٹ کرتا ہوں، یہ پلیج کرتا ہوں کہ ہمیں اب منسل ایک سیاسی برادری اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ایک قومی ایجنڈے کو وضع کرنا ہے. اسٹریٹ کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دیں گے، مہنگائی کا توڑ کریں گے، اپنے پیداواری عمل کو بڑھائیں گے، اپنے کاروبار کو فروغ دیں گے اور ملک کو آگے لے کر چلیں گے، معیشت کو مضبوط اور مستحکم کریں گے. اصل خود مختاری کسی ملک کی معاشی خود مختاری ہے. مجھے امید ہے یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اپنی ساری سیاسی برادری کو مخاطب ہو کر
حکومت کی جماعتوں اپوزیشن کی جماعتوں. عوام نے ووٹ انہیں اس لیے نہیں دیے کہ جا کر ایک حکومت کو گرا دو. عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ اسمبلی کا پہیہ جام کر دو. اس لیے ووٹ نہیں دیے. وہ بھی آپ کریں. اپنے لیڈر کو قید سے چھڑا دو, یہ بھی کریں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی مہنگائی, بے روزگاری کا خاتمہ ہے, اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو حکومت کی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا. دیکھیں, گورنر صاحب کے عہدے پر کامران ٹسوری بھائی ہیں, اور ایم کیو ایم نے پبلکلی جو اپنا اسٹینڈ پہلے دن سے رکھا ہوا ہے کہ گورنرشپ پر ہمارا پہلا حق بھی ہے اور آخری حق بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہو گیا. اور ایم کیو ایم کا گورنر ہے تو وہ کامران ٹسوری بھائی ہے. یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہوا ہے. اس میں کوئی ہماری طرف سے مختلف بات آئی ہے تو بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس سے زیادہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے. اگر کہیں کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر جو آدمی اس وقت گورنر کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کی خدمت سے باز نہیں آئے گا. وہ گورنر جب تک ہے تب بھی لوگوں کی خدمت کرے گا, کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے. اور اگر جب وہ گورنر نہیں رہے گا تب بھی لوگوں کی خدمت کرے گا. میں تو اس آدمی کو جانتا ہوں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو یکساں طور پر ہر طبقہ زندگی, ہر شعبہ جات کے لوگوں کو قابل قبول. پاپولیرٹی ہمارا مقصد نہیں ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہمارا مقصد. قابل قبول کون ہے, لوگوں کو ساتھ لے کر کون چل رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. میرے خیال میں عشق کا کارواں چلا بھی نہیں, اور ابھی سے غبارے کی باتیں. تو چلنے دیں اس کارواں کو, بعد میں بات کریں گے. ابھی ایک ہے, کل 2 ہو جائیں گی, پھر 3 ہو جائیں گی, 4 ہو جائیں گی, 5 ہو جائیں گی. لیکن بات یہ کہ 1 ہو یا 5 ہو, ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے, ہمیں ہمت, حوصلہ اور توفیق دے. کامیابی حاصل کرنا یعنی جیت حاصل کر کے اسے کامیابی میں بدلنا ہے. کہ جیتنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے سسٹین کرنا, اسے کامیابی تک لے جانا, لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.